اور میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا جو ماہر ہے وہ کل قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اعزاز، یہ ڈگری اللہ رب العالمین نے کائنات کے کسی بندے کو نہیں دی ہے، صرف اس کے پاس ہے جو قرآن کا ماہر ہے۔ اور قرآن کا ماہر کون ہے؟ یہ بات اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس بچے نے جس نے حفظ کیا ہے، اس کے والدین اللہ کی قسم حقیقت بات میں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بچہ اس علم کا، اس ڈگری کا، حفظ کی جو ڈگری یا بیسٹ ایوارڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس نے حاصل کیا ہے، وہ اس کا فائدہ صرف اسی کو نہیں ہے، اس کے والدین کو بھی ہے، اس کے عزیزوں کو بھی ہے، اور دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لیکن صرف یہاں تک بس نہیں ہے کہ آپ نے اس کو حفظ کروا لیا ہے، اب جو ہے یہ دنیا کے کسی عہدے میں، دنیا کے کسی فن میں محنت کرے گا، ادھر جائے گا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اگر آخرت کے بہت بڑے بلکہ سب سے بڑے عہدے پر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو تو آپ کا بچہ آپ کے سامنے لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہو، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے بیٹے کو قرآن کا ماہر بنانا ہے۔ قرآن کا ماہر صرف وہ نہیں ہوتا جو اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی ہے، لیکن ماہر نہیں بنا۔ ماہر کب بنے گا؟ دیکھیں نا، ایک گاڑی پہ آپ بیٹھے ہیں، اگر اس کو آپ ریڈ کر گجرات سے لاہور لے جاتے ہیں تو یہ اس کو آپ گاڑی کا ماہر نہیں کہتے ہیں۔ راستے میں گاڑی بند ہو گئی ہے، اب ڈرائیور صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں بند ہوئی ہے، تو وہ گاڑی کا ماہر نہیں ہے، چلا سکتا ہے، ریڑھ سکتا ہے، اس کو ہلا سکتا ہے، کہیں لے جا سکتا ہے، لیکن وہ ماہر نہیں ہے۔ ماہر وہ تب ہے جب وہ اس کے ایک ایک پرزے سے واقف ہے، اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ تو قرآن مجید کا ماہر کون ہے؟ جو اس کو اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ اور اس کی مخرج کے ساتھ، ہر حرف کی مخرج کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے، اور بڑی اچھی آواز کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے، اس کے معانی، مطالب، مفاہیم کا ادراک کرتا ہے، ان کو سیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کہ اللہ رب العالمین نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع فرمایا ہے، اس بات کو سیکھتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ بندہ قرآن کا ماہر ہوتا ہے۔